بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ یہ کنٹین کہاں ہے جی؟ وہ یونیورسٹی کے خوبصورت سبز گھاس پہ ایک کتاب لیے بیٹھا تھا۔ اس کی پوری توجہ اس کی کتاب پر تھی، لیکن اچانک سنائی دینے والی خوبصورت نسوانی آواز نے اس کی توجہ کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور پلک جھپکنا بھول گیا۔ اس کے بالکل قریب ایک سبز آنکھوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ماسیوں کے انداز میں پورے تن پہ سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شکل ہی سے کسی دیہات کی لگ رہی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی وہ کنٹین کہاں ہے؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ اس نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ جی میں یہاں آج ہی آئی ہوں۔ وہ سامنے اس کی انگلی کے اشارے سے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ لڑکی تھوڑی گھبرا گئی۔ جی وہاں وہ وہاں تو بہت رش ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اس نے عام انداز میں کہا۔ جی وہاں تو بہت لڑکے کھڑے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ میں بھی تو لڑکا ہوں، میرے پاس آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ اس نے دیکھا اس لڑکی کی نگاہیں مزید جھک گئیں۔ وہ جانے کے لیے واپس پلٹی جب اس نے اس لڑکی کو آواز دی۔ سنو جی، کیا لانا ہے؟ مجھے بتائیں، میں لا کر دے دیتا ہوں۔ ایک بسکٹ اور ایک جوس۔ اس لڑکی نے اپنی مطلوبہ چیزوں کے نام بتائے اور اگلے لمحے وہ اس لڑکی کی چیزیں لیے واپس آ رہا تھا۔ وہ ابھی نظریں جھکائے کھڑی زمین پہ گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لے۔ اس نے جوس اور بسکٹ اس لڑکی کو تھما دیے۔ جی شکریہ، کتنے پیسے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ نہیں بتائیں پلیز۔ میری دادی کہتی ہیں کبھی کسی لڑکی سے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اس نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔ اور میری دادی کہتی ہیں کسی اجنبی سے کبھی ادھار نہیں لینا چاہیے۔ وہ پیسے اس کی کتاب پہ رکھ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دادی نے یہ سکھایا اپنی لاڈلی پوتی کو کسی اجنبی سے پیسے نہیں لینے چاہیے، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ کسی اجنبی سے مدد بھی نہیں لینی چاہیے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ واپس گھاس پر بیٹھ گیا، مگر اب اس کی توجہ کتاب پہ بالکل نہیں تھی۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا، اس کی سوچ کا مرکز کہیں اور تھا۔ کہاں، یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کی خوبصورت سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور سامنے مختلف لڑکیوں اور لڑکوں کو اپنی اپنی کلاسز میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیوں دیکھ رہا تھا اسے خود بھی نہیں پتا، اور واقعی دیکھ بھی رہا تھا یا نہیں۔ جی السلام علیکم۔ اس کے پاس سے ایک مانوس آواز ابھری۔ وعلیکم۔ اس کا جواب ادھورا رہ گیا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی، اس کے لب شاید ہلنا بھول گئے۔ اس کے چہرے پہ آج بھی وہی معصومیت اور وہی سادگی تھی۔ جی میں اپنا رجسٹر گھر بھول آئی ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی اضافی رجسٹر ہے؟ اس لڑکی نے خیریت دریافت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، سیدھا اپنا مدعا بیان کیا۔ اس لڑکی کی بے تکلفی پر حیران رہ گیا۔ پوری یونیورسٹی میں وہ صرف اس پہ حق جمانے آ گئی اور اسے یہ بے تکلفی اچھی لگ رہی تھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اسے نہیں معلوم۔ وہ لڑکی اب بھی اس کے جواب کی منتظر کھڑی تھی، اور اس نے اپنے بیگ میں سے اپنا قیمتی رجسٹر نکال کر اس لڑکی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حالانکہ یہ رجسٹر اس کے خود کے لیے بھی بہت اہم تھا، لیکن اسے رجسٹر دینے سے وہ خود کو روک نہیں سکا۔ وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر پایا۔ شکریہ جی، میں لیکچر نوٹ کرنے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، شاید اس کی سماعت سننے سے انکاری ہو گئی تھی۔ بس اس وقت اس کی جسم کے صرف دو حصے ہی کام کر رہے تھے، دل اور آنکھیں۔ اس کے خیالوں کا مرکز وہ دیہاتی سادہ لڑکی تھی۔ وہ وہاں سے کب کی جا چکی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی وہیں تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی لڑکی سے ملا۔ اس نے ہمیشہ فیشن زدہ میک اپ سے بھرپور لڑکیوں کو اپنے ارد گرد پایا، جو نئے نئے فیشن اور جدید کپڑے پہن کر مختلف ادائیں دکھاتی ہیں، مگر یہ لڑکی ان سب سے منفرد تھی، سب سے الگ۔ آج کے دور میں اتنے بڑے شہر کے اتنے بڑے یونیورسٹی میں اس طرح کی سادہ لڑکی واقعی اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔
اور وہ روح ابراہیم جس نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا، جس کی کسی لڑکی کو کیا کسی لڑکے سے بھی کوئی خاص دوستی نہ تھی، وہ زندگی میں پہلی بار ایک دیہاتی سادہ لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور خوبصورتی سے ناواقف نہ تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی لڑکیوں کی سوچوں کا مرکز ہے اور کتنی لڑکیاں اس کے بارے میں باتیں کرتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں کھڑی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی ہے، مگر اس سب کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، اور یہ یہاں آ کر اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے اس کی آخری ملاقات نہیں تھی۔ اس دن کے بعد بھی اس نے اس لڑکی کو کئی بار دیکھا تھا، کبھی گھاس پہ بیٹھے ہوئے کتاب پڑھتے ہوئے تو کبھی بس کا انتظار کرتے ہوئے۔ کئی بار اس کا دل چاہا جا کر اس لڑکی سے بات کرے، مگر کبھی خود میں اتنی ہمت ہی نہیں پیدا کر پایا۔ اسے نہیں معلوم اس کے اندر یہ خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے، مگر اس کا اپنے دل پہ زور نہیں رہا۔ اس کا دل دن بدن بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ایک ایسے موقع کی تلاش تھی جب وہ اس لڑکی سے بات کر سکے، اور ایک دن اسے وہ موقع مل گیا۔ اس دن جب گرمی اپنے عروج پر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ وہ اپنی سیاہ اے سی والی کار لیے یونیورسٹی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے وہ لڑکی دکھائی دی۔ وہ وہاں کھڑی شاید بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کا چاند سا چہرہ سورج کی روشنی میں مزید چمک رہا تھا۔ اسے اتنی شدید گرمی میں دھوپ میں کھڑی اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ وہ اپنی کار سے باہر نکلا۔ سورج واقعی آگ برسانے میں مصروف تھا۔ یہ احساس اسے کار سے نکلنے پر ہوا۔ وہ لڑکی بیچاری کب سے وہاں کھڑی دھوپ میں جل رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بے اختیار اس کے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے قدموں پر بھی اختیار کھو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے پاس پہنچ کر ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ایک نظر اس لڑکے کو دے کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر کر جواب دیا، آپ یہاں بس کا انتظار کر رہی ہیں؟ سوال اہم کانا تھا، مگر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ جی، اس نے سادہ جواب دیا۔ وہ جو اس سے ایک غصے بھری نگاہ اور تنزیہ جواب کا منتظر تھا، ایک پل کے لیے حیران ہو گیا۔ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں بس کب آئے گی، چلیں آپ، بس ابھی آنے ہی والی ہوگی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھا۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے یا پھر آپ کی دادی نے منع کیا ہے کہ کسی اجنبی سے لفٹ نہیں لینی چاہیے؟ اس نے دادی کو قصداً کھینچ کر ادا کیا، اور وہ کتنی نادان اور ناسمجھ نہیں تھی جو اس کے طنز کو ہی نہ سمجھ پاتی۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر سڑک پر دوڑائی۔ جب بس آتی نظر نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جا کر کار میں بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جی، مجھے کار کا دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی اسے حیران کر رہی تھی۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے اسے کار کا دروازہ کھول دیا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ جب گاڑی اپنے سفر پر رواں تھی تو روحل نے بات شروع کرنا چاہی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لڑکی خود سے کبھی کوئی بات شروع نہیں کرے گی۔ ہاسٹل میں۔ گود پہ نگاہیں جمائے اس نے جواب دیا۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا گیا، حالانکہ یہ اس کا پہلا سوال ہونا چاہیے تھا۔ حور سبحان۔ جواب اسی سادگی سے دیا گیا۔ حور سبحان۔ اس نے نام زیر لب دہرایا اور مسکرا دیا۔ واقعی اس لڑکی کا نام حور ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ اتنی جلدی بالتوں کا سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں۔ وہ لڑکی صرف انہی سوالوں کے جواب دے رہی تھی جو اس سے پوچھے جا رہے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اچھا، آپ کا ہاسٹل کس طرف ہے؟ یہاں سے سیدھے جا کر بائیں طرف سڑک مڑتی ہے اور وہاں ایک بہت بڑے حلوائی کی دکان ہے۔ اس کے سامنے تاجو بوا کا گھر ہے۔ بس تاجو بوا کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر میرا ہاسٹل ہے۔ اس کی معصومیت سے جواب دیا۔ اس نے ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ بے اختیار قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ کچھ نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ اس لڑکی کی سادگی اسے دن بدن متاثر کر رہی تھی۔ وہ اپنے جاننے والوں میں سے کم از کم اس لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا۔ سادہ سے لون کے کپڑوں میں ملبوس وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔
ان لڑکیوں کے مقابلے میں جو 10,000 کے کپڑے پہن کر چہرے پہ مصنوعی میک اپ کا نقاب اوڑھ لیتی ہیں۔ اسے اس کے ہاسٹل ڈراپ کر کے اس نے اپنی گاڑی گھر کی طرف گھما دی۔ گھر آ کر بھی اس کی سوچوں کا تسلسل برقرار رہا، اور یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ وہ اسی طرح یونیورسٹی سے کار نکال کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر سڑک پر چلتی ہوئے لڑکی پر پڑی۔ پاس جانے پر پتہ چلا وہ حور تھی۔ اس نے کار کو اس کے قریب روک دی، وہ بھی اچانک چلتے چلتے رک گئی۔ روہل کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی اپنے آنسو پوچھ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کیسے جا رہی ہیں؟ پیدل؟ جی۔ اسے اس سے اس جواب کی توقع ہرگز نہ تھی۔ واٹ؟ ہاسٹل اور پیدل؟ آر یو اوکے؟ بس ویسے واک بھی ہو جائے گا۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ واک کرنے والی لڑکی ہرگز نہ تھی، ضرور وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ واک؟ وہ مزید حیران ہوا۔ بس نہیں ملی کیا؟ ملی تھی، مگر اس نے نگاہیں نیچے کر لیں۔ تو آپ بس میں کیوں نہیں گئیں؟ جواب دینے کی بجائے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا، جو پیسے لائی تھی ان سے نوٹس خریدے ہیں۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کیا؟ لیکن تم اس طرح، مطلب مجھ سے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ پھر اس نے کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود بھی کار میں بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس کی حیرت ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا اب رو مت، یہ ٹیشو لیں۔ اس نے اس کی طرف ٹیشو بڑھائے۔ اسے اس کی آنسو سے حقیقتاً بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اس دن سورج اپنی تپش دکھانے میں ناکام تھا، کیونکہ سورج کے راستے میں گہرے سیاہ بادل حائل تھے۔ موسم حد سے زیادہ خوشگوار تھا۔ ایسے موسم میں اسے کسی کی شدت سے یاد آ رہی تھی، مگر جس کی یاد آ رہی تھی وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اسے پوری یونیورسٹی میں تلاش کر رہا تھا، جیسے اس کی کوئی قیمتی شے اچانک گم ہو گئی ہو۔ اس وقت جب وہ تھک ہار کر یونیورسٹی کے خوبصورت گارڈن میں آیا، تب اسے وہ نظر آ گئی، دور ایک درخت کے نیچے بیٹھے کچھ لکھتے ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکان پھیل گئی، دل کی دھڑکن ترتیب سے ہٹ گئی، اور قدم ایک بار پھر بے اختیار ہو چکے تھے۔ وہ اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اتنے خوبصورت موسم میں آپ یہاں بیٹھی کیا لکھ رہی ہیں محترمہ؟ وہ اس کی اچانک آمد پر چونک گئی اور شرما کر نگاہیں نیچے کر لیں۔ اسے اس کی یہ شرمیلی ادا بھا گئی۔ چلو کہیں وزٹ پر چلیں۔ جی؟ اس کے اس جی میں سوال زیادہ تھا یا جواب، وہ نہیں سمجھ سکا، مگر اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر نہ لاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور جواب میں اسے بھی زبردستی یا خوشی سے مگر اٹھنا ہی پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار شہر کے بڑی سڑکوں کو ناپتے ہوئے ایک بہت بڑے عالیشان ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ آئیں باہر۔ وہ کار پارک کر کے باہر نکلا اور اس کے انتظار میں کھڑا تھا، جبکہ وہ آرام سے گود پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ تب اس نے ہی جا کر کار کا دروازہ کھولا۔ تب اسے مجبوراً باہر آنا ہی پڑا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کافی جھجک رہی تھی، اور اسے اچانک اس کی جھجک کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ اس وقت اس میں اور اس لڑکی میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ وہ کافی مہنگے کپڑوں میں، اور اس کے ساتھ چلنے والی وہ لڑکی ایک سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی حیران کن نگاہیں وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر اس نے کبھی اپنی ذاتی زندگی میں دوسروں کی دخل اندازی پہ توجہ نہ دی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ آس پاس لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے ہاتھ ہلا کر اسے مخاطب کرنا پڑا۔ جو آپ کو پسند ہو جی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ یہ سوال پوچھنے سے پہلے وہ اس سے اسی جواب کی توقع کیے بیٹھا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے حور کو ہاسٹل ڈراپ کیا اور خود بھی گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں سے وہ اپنے اندر ایک نئی تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے نہیں پتا یہ تبدیلی کیسی تھی، کیوں تھی۔ جب سوچنے پہ پتہ چلا تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا، اس کا خود پہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پہ جو اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہ اتنے دنوں تک دل کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر وہ مزید ایسا نہیں کر سکا۔
کیونکہ اس کا دل بہت بڑا انکشاف کر چکا تھا، اور اس عجیب انکشاف پہ سب سے زیادہ وہ خود حیران ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر انسان کو محبت ہو سکتی ہے، لیکن اسے روحیل ابراہیم کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی اس لڑکی سے جسے کار کا دروازہ تک کھولنا نہیں آتا، وہ دیہاتی سادہ لڑکی۔ کتنے پل وہ حیران آئینے کے سامنے بیٹھا رہا۔ وہ اپنے اندر کئی دنوں سے ایک غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا، اور آج اس کے دل نے اس تبدیلی کو ایک نام دے دیا: محبت۔ وہ جو ساری رات جاگ کر اس لڑکی کے بارے میں سوچتا تھا، وہ محبت ہی تھی۔ وہ جو اسے دیکھ کر دھڑکن کی ترتیب بدل جاتی تھی، وہ محبت ہی تھی۔ اسے محبت کیسے ہو گئی، اور وہ بھی اس سادہ لڑکی سے؟ وہ سادہ لڑکی جو اپنی زندگی میں کبھی کار میں نہیں بیٹھی، وہ اپنے سامنے ان ہزاروں میک اپ زدہ لڑکیوں کو مات دیے کھڑی تھی۔ وہ نہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور نہ ہی سب سے مختلف، مگر اس میں کچھ تو تھا، کچھ ایسا جو اسے سب سے منفرد بنا رہا تھا۔ وہ جو کبھی آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا، جسے بہت غرور تھا خود پہ کہ کبھی بھی کوئی بھی لڑکی اسے محبت کی جال میں نہیں پھنسا سکتی، آج وہ معمولی سی سادہ لڑکی اس کے ہر دعوے، ہر غرور کو ایک پل میں ہی توڑ چکی تھی۔ وہ اپنے دل کے سامنے ہار چکا تھا، اس لڑکی کے سامنے ہار چکا تھا۔ محبت صرف وقت کا ضیاع ہے، یہ محبت صرف فلموں کہانیوں میں اچھی لگتی ہے۔ ایک بار اس نے اپنے ایک دوست کے سامنے محبت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا، اور آج وہی جملہ اس پر کہہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس کی کہی ہر بات، ہر لفظ اس وقت بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے دل کے دروازے پر دستک دی۔ دل کون؟ وہ روحیل ابراہیم۔ دل کام؟ وہ محبت۔ دل ہا 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 ہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ دل واپس لوٹ جا، وہ میری تمنا پوری کرو۔ دل یہ ناممکن ہے۔ وہ کیوں؟ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دل تم نے گناہ کیا ہے۔ وہ میں نے کیا کیا؟ دل محبت۔ اور محبت گناہ کب سے ہو گیا؟ صدیوں سے۔ معافی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تم لوگ میرے مجرم ہوتے ہو، سب آپ کرتے ہیں اور بدنام ہم ہوتے ہیں۔ سارا قصور آنکھوں کا ہے اور الزام مجھ پر لگتا ہے۔ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے۔ یہاں آتے بھی لوگ میری مرضی سے ہیں اور جاتے بھی میری مرضی سے ہیں۔ پلیز مجھے یہاں سے رہائی دو۔ تم اس وقت دل کے دربار میں کھڑے ہو اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ میں آپ کے فیصلے ماننے کا پابند نہیں ہوں، اور ہم طے ہوئے عمر کی عید کی سناتے ہیں۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر ہم دل روحیل ابراہیم کو دل کی دنیا میں عمر قید کی سناتے ہیں۔ ہر طرف تالیوں کی گونج سنائی دی، اور اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن سب لا حاصل تھا۔ وہ شاید دل کی دنیا سے اب کبھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بے بس پایا، وہ دل کا قیدی بن چکا تھا۔ اتنا ہمت والا، اتنا ہوشیار اور اتنا توانا آدمی زندگی میں پہلی بار اپنے دل سے ہار چکا تھا، وہ جو زندگی میں کبھی نہیں ہارا۔ اور اس وقت اس نے نظر اٹھا کر دل کو دیکھا، وہ کہہ لگا کر ہنس رہا تھا، اس پہ، اس کی بے بسی پہ، اس کی مجبوری پہ، اس پہ، اس کی بے بسی پہ، اس کی مجبوری پہ۔ اگلے دن اس نے اس لڑکی کو یونیورسٹی کے خوبصورت سبزے پہ بیٹھے کوئی کتاب پڑھتے دیکھا۔ اس کے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس لڑکی نے کتاب سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور محض گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیسی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ اسے ایسے رسمی جملوں سے ہمیشہ سے ہی شدید چڑ تھی۔ اب نظر آ رہا ہے کہ سامنے والی کیا کر رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے پوچھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ وہ بھی اس کے پاس خوبصورت سبز گھاس پر بیٹھ گیا۔ اچھا، آپ کا نمبر بتائیں۔ کل اسے ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد اس نے خود کو خوب سرزد کیا، کم از کم اس لڑکی کا نمبر تو لے لینا چاہیے تھا۔ جی، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی کے پاس موبائل ہی نہ ہو؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی، اس نے سادگی سے جواب دیا، اور وہ مزید حیران ہوا۔ تب اسے لگا واقعی وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی، وہ لڑکی اسے ہر قدم پر حیرت میں ڈال رہی تھی۔ میں آپ کو موبائل دوں؟ جی، اس کے اس جی میں اقرار زیادہ تھا یا انکار وہ نہیں سمجھ سکا، مگر اگلے دن وہ اس کے لیے موبائل لیے ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔
بہت ہی زیادہ بحث و تکرار کے بعد بہرحال اس نے وہ موبائل روحل کے ہاتھوں سے لے ہی لیا۔ اور یہ صرف ایک موبائل نہیں تھا، یہ ان دونوں کے درمیان رابطہ رکھنے کا وہ خوبصورت ذریعہ تھا جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی محبت اسے دن بدن اپنے سحر میں مبتلا کر رہی تھی، اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ دن رات کام، یونیورسٹی میں پڑھائی، یہ سب اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ سارے کام اچانک غیر اہم ہو گئے۔ اگر اس کے لیے کوئی ضروری تھا، کوئی اہم تھی، تو صرف وہ۔ اس کے آگے کبھی وہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا، وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ہزار کوشش کے باوجود بھی کبھی وہ اپنی محبت کا اظہار اس سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محبت میں سب سے مشکل مرحلہ محبت کا اظہار کرنا لگ رہا تھا۔ فون پہ دونوں جہاں کی باتیں کرنے والا وہ لڑکا اس لڑکی سے صرف اپنے دل کی بات کہنے میں جھجک رہا تھا۔ ہر پل ہر بات کہنے والا روحل ابراہیم صرف یہی ایک بات ہی نہیں کہہ پا رہا تھا، اور وہ کیا اتنی نادان، اتنی ناسمجھ تھی جو اس کے دل میں موجود محبت کا پیغام بھی نہیں پڑھ سکی تھی۔ اور وہ بہت خوبصورت صبح تھی، کم از کم اس کی سوچ کے مطابق، لیکن انسان کا اپنی سوچوں اور اپنی قسمت پر اختیار کب ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کے وسیع و عریض احاطے میں ہر طرف خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دھڑکنا بھول جائے، اور یہی حال اس وقت اس کا تھا۔ دھڑکن اپنی عام رفتار سے کہیں زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا اس کی دھڑکن حلق تک آ جائے گی۔ بہرحال آج اس نے اپنے دل کی بات اس لڑکی تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لرزتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ لڑکی اسی کی طرف متوجہ تھی اور اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ یہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم سے سارا خون ایک پل میں ہی خشک ہو گیا۔ کیا ہر محبت کرنے والا اظہار کرتے وقت اسی خطرناک مرحلے سے گزرتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ وہ اب بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو حور۔ جلدی جلدی اس نے اپنا فکرہ مکمل کیا۔ ماحول میں یک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز پوری فضا میں گونجی، اور وہ اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، سمجھتے کیا ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ کر آپ نے یہ بات کی مجھ سے؟ اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیا ہم لڑکیاں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں جو تم لوگوں کی پیار بھری باتوں سے تم لوگوں کی بنائی محبت کے جال میں پھنس جائیں؟ وہ ساکت کھڑا تھا، اچانک جیسے پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ میں تم جیسے آوارہ لڑکوں کو اچھی سے جانتی ہوں۔ جانے اس سے پہلے یہ محبت کا اظہار کتنی لڑکیوں سے کر چکے ہوں گے۔ اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھے؟ حور، اس کے منہ سے ادھورا لفظ نکلا۔ حور سبحان نہیں، ارنسا علی۔ روحل، اس نے اپنے جسم سے وہ لمبی سیاہ چادر اتاری، اور وہ حیرت سے کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے تنگ جینز کے اوپر تنگ گلابی ٹی شرٹ پہنی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، وہ کسی بھی اینگل سے دیہاتی نہیں لگتی تھی۔ اس نے اپنے جسم سے معصومیت اور سادگی کا وہ ڈھونگ ہٹا دیا تھا جس نے اسے دیوانہ بنایا تھا۔ ایک پل ہی میں اس معصوم لڑکی نے ایک بھیانک روپ دھار لیا، ایسا روپ جسے دیکھ کر وہ خشک پتے کی مانند کانپ گیا، اور وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس لڑکی کو پہچان گیا۔ ارنسا علی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاں، میں۔ یاد ہے 1 سال پہلے جب میں نے اپنی محبت کا اظہار تم سے کیا تھا تو تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ آج جس جگہ پہ تم کھڑے ہو 1 سال قبل میں کھڑی تھی۔ آج جو درد تم محسوس کر رہے ہو وہ 1 سال قبل میں نے محسوس کیا ہے۔ اب سمجھ آیا مسٹر روحل ابراہیم، محبت کیا ہوتی ہے، اور محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں کتنی نفرت، کتنا غصہ تھا، وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جا رہی تھی، اور وہ ساکت اور حیرت سے گنگ کھڑا اس لڑکی کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے خوبصورت بال اس کی پشت پر بڑی خوبصورتی سے لہرا رہے تھے۔ بے وفائی اور دھوکے کی سب سے پہلی سیڑھی پر کھڑی یہ لڑکی وہ تھی جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ اس کا دماغ اسے کہیں پیچھے لے گیا، بہت پیچھے، 1 سال پیچھے۔ وہ کوئی کتاب لیے یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنی۔ ہائے روحل۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر وہ لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔
یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے، اس نے غصے سے کہا۔ میرا نام ارنسا علی ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بدتمیز، بے شرم، سمجھتی کیا ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ کر آپ نے یہ بات کی مجھ سے؟ اس کا ایسی لڑکیوں سے تقریباً روز سامنا ہوتا تھا، اور وہ نفرت کرتا تھا ایسی لڑکیوں سے جو ادائیں دکھا دکھا کر مردوں کو اپنے جھانسے میں لے لیتی ہیں۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیا ہم مرد اتنے بے وقوف ہوتے ہیں جو تم لوگوں کی پیار بھری باتوں سے تم لوگوں کی بنائی محبت کے جال میں پھنس جائیں گے؟ اس کے دل میں ایسی لڑکیوں کے بارے میں جتنی نفرت اس دن وہ سب واضح کر دینا چاہتا تھا۔ نہیں ارنسا علی، یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی۔ میں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں، جانے اس سے پہلے یہ سب کتنے مردوں سے کہا ہوگا تم نے۔ اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھی؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا، بنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس کی اپنی ہی آواز پوری یونیورسٹی میں گونج رہی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ لڑکی اس دن کہاں چلی گئی تھی، مگر اس نے دوبارہ کبھی اسے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا، اور نہ کوئی یہ ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جسے وہ دماغ پر سوار کر لیتا۔ اس نے نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، جس لڑکی سے وہ زندگی میں صرف ایک بار ملا وہ اس کی زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جائے گی۔ وہ معمولی واقعہ، وہ عام انداز میں کہے جانے والے الفاظ آج اچانک اس کے لیے کتنے اہم اور کتنے تکلیف دہ ہو گئے۔ نفرت سے محبت کا سفر اور محبت سے نفرت تک کا سفر دونوں ہی امتحان دہ ہوتے ہیں۔ دھوکہ، فراڈ، بے وفائی، مذاق، بدلہ، مکاری، فریب، یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بے بسی سے اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے زندہ قبر میں دفن کر دیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے۔ وہ اتنی پرانی بات بھول بھی چکا تھا، اور وہ لڑکی اتنی پرانی بات نہ صرف یاد رکھے ہوئے تھی بلکہ اس نے دگنا کر کے اپنا قرض وصول بھی کر لیا تھا۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا کہ وہ لڑکیوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اور صرف وہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی مرد کسی بھی لڑکی کے باطن میں نہیں جان سکتا۔ ہاں تو بہت لڑکے کھڑے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ اس کی ساری تعلیم، ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کسی وقت میں وہ خود کو بہت چہرہ شناس اور دانا تجربے کار سمجھتا تھا، مگر یہ لڑکی اس کے ہر تجربے، ہر دعوے کو اپنے پیروں تلے روند کر سامنے کہے لگا لگا کر اس پر ہنس رہی تھی۔ کیا اب وہ زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ کر سکے گا؟ کیا وہ محبت پہ بھروسہ کر سکے گا کبھی؟ یا پھر کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکے گا کہ وہ بہت چہرہ شناس ہے؟ یا پھر روحیل ابراہیم کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ کیسے مان لے کہ جس سے اس نے محبت کی تھی وہ نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی، اس سے بہت مختلف؟ کیسے یقین کرے کہ اس لڑکی کی کہی ہر بات، ہر ادا، ہر آنسو جھوٹ تھا؟ اس نے جو کیا ایک دکھاوا تھا، ایک سازش تھی۔ یقین، اعتماد، بھروسہ، یہ لفظ اچانک اس کی زندگی سے غائب ہو گئے۔ وہ ایسا منہ کے بال گرا کہ کبھی دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ رہا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے ساتھ یہ کرتا، مگر وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ بڑی شان اور تکبر سے کھڑی اس کے دل کی عمارت ایک پل میں ہی کسی نے بڑی بے دردی سے زمین بوس کر دی، اور وہ کھلے آسمان تلے بے بس، مجبور، لاچار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیسا قرض تھا تمہارا؟ اس قرض کے بدلے میں تم نے میری زندگی ہی چھین لی۔ اس وقت غصے میں اس نے نہیں سوچا، مگر آج وہ سوچ رہا تھا، واقعی وہ لڑکی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس دن اسے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، اس لڑکی نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کسی دھوکے یا بدلے کی غرض سے نہیں، بلکہ اسے احساس دلانے کے لیے۔ اسے معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کو اس کا کھویا ہوا مان اور اس کی محبت لوٹانی ہے۔ وہ جانتا تھا محبت وہ جذبہ ہے جو کبھی نہیں مرتی۔ اس لڑکی کے دل میں آج بھی اس کے لیے محبت زندہ ہوگی، صرف اس کو وہ محبت حاصل کرنی ہے۔ روحیل ابراہیم ایک بار پھر ارنسا علی سے ملنا چاہتا ہے۔